السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے اسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا اور ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی ایک صورتوں میں کیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ الشعراء، سورۃ المومنون اور کئی ایک صورتوں میں، سورۃ الفجر پارہ نمبر 30 میں، بلکہ ان کے نام سے مکمل ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سورہ ہود۔ اس کا تھوڑا سا حصہ 4-5 آیتیں پارہ نمبر 11 میں ہے، اور بقیہ حصہ پارہ نمبر 12 میں ہے، سورہ یوسف سے پہلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے، شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے ہود یعنی سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس جیسی صورتوں سے مراد دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، سورۃ المرسلات، سورۃ النازعات اور سورۃ الانفطار، وہ صورتیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورہ میں، سورہ ہود میں، پرانی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہم نے، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اسی سورہ میں اس قوم کے تعلق سے پوری باتیں بیان کی۔ پھر ابھی ہود علیہ السلام کے نام سے یہ سورہ ہے، ان کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو جتنی پرانی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، ان ساری قوموں کا تذکرہ اللہ نے اس سورہ میں، سورہ ہود میں رکھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی سوچ سوچ کر قیامت آئے گی، کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا، اللہ کا روب و جلال، پرانی قوموں کی ہلاکت اور نافرمانی پر، کفر پر اللہ کا پکڑنا، یہ سب کا احساس، اس کی فکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ پر حاوی رہتی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ہم اور آپ قرآن نہیں پڑھتے، اسی لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیسی باتیں ذکر کی۔ اگر آپ ایمان والے قرآن پڑھیں تو آپ کو ان نافرمان قوموں کی ہلاکت و بربادی کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ان سارے رسولوں کا، ان کی قوموں کا ہم نے تذکرہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ آپ صورتیں پڑھیں، تسلی ملتی ہے آپ کو، ایک طرح کا آپ کو جو ہے ایک طرح کا عجیب سا احساس ہوتا ہے خوشی کا، کہ میں ایمان والا ہوں، کہیں نہ کہیں سے اللہ مجھے بچا لے گا میرے ایمان کی بدولت۔ اور ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اگر کفر کا راستہ اختیار کیا تو جیسے پرانی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا، ایسے ہی مجھے بھی ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو اس لیے خاص طور سے یہ جیسی صورتیں ہمیں پڑھنا چاہیے، بلکہ مکمل قرآن ہمیں اپنے مطالعے میں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، قوم عاد کا تعارف سب سے پہلے جانتے ہیں۔ عاد جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں، اور ان کے جو ہے سام یہ حضرت ہود علیہ السلام کے دادا اور نوح علیہ السلام پر دادا ہوتے ہیں۔
جیسا کہ بعض لوگوں نے نسب نامہ بیان کیا ہے تعارف میں. اور یہ لوگ کہاں آباد تھے؟ عرب میں. اور عرب کے کون سے علاقے میں؟ یمن اور عمان کے درمیان کا ایک علاقہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے احقاف والا علاقہ کہا. انہی لوگوں کے علاقے کے نام پر ایک سورہ بھی ہے، سورۃ الاحقاف. کون سے پارے میں؟ سورۃ الاحقاف ہے بھی نام کی سورہ، اس نام کی سورہ ہے. کون سے پارے میں؟ صرف 30 پارے ہیں، 114 سورت ہے. اس میں بھی کم از کم ہمیں تو اتنا قرآن پڑھ لینا چاہیے نا کہ کون سی سورہ کس پارے میں ہے یہ پتا ہو. 40 30 کی عمر ہو گئی ہے لیکن سورہ کس پارے میں اتنا اندازہ بھی نہیں. پارہ نمبر 26. تو ہود علیہ السلام کے نام پر بھی سورہ ہے، اور ان کی قوم جس علاقے میں رہتی تھی اس علاقے کے نام پر بھی سورہ ہے، سورۃ الاحقاف. احقاف کسے کہتے ہیں؟ ٹیلا سمجھتے ہیں؟ ٹیلا نہیں سمجھتے؟ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو ہوتی، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں. آپ گئے احد کا پہاڑ دیکھا آپ نے؟ اس سے پہلے چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ٹھہرایا تھا. جو لوگ وہاں گئے عمرے کو وہاں جا کر کے فوٹوز لیتے ہیں. اس پہ کھڑے جب تک چڑھ نہیں جاتے سوچے ہم تو احد کے میدان میں آئے ہی نہیں. تو ٹیلا چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں سے زمین ابھر جاتی تھوڑا اوپر کی طرف ہو جاتی، پہاڑ نہیں ہوتا، پہاڑ نما ہوتا ہے. تو اسی علاقے میں لوگ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. یہ لوگ ٹیلے والے علاقے میں رہتے تھے. اب یہ علاقہ کہاں تھا؟ یمن کے اور عمان کے بیچ میں. عرب کے لوگ ہیں. نوح علیہ السلام کی نسل سام سے جو چلی، وہ سام کے نسل کے لوگ یہاں آباد ہو گئے تھے عرب کے علاقے میں. پھر انہی سے ہود علیہ السلام آئے اور ان کی قوم اس علاقے میں آباد ہوئی. ٹیلے والا علاقہ ہے، سمندر کے کنارے بالکل یہ لوگ آباد تھے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ان کا ہلکا سا تعارف بیان کیا. اللہ نے کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. وہ قوم عاد جو بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے. اور اللہ نے ایک بات کہی پتا، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. جن کے جیسے لوگ کائنات میں پیدا نہیں کیے گئے. لمبے تڑنگے خوب ہائٹ فائٹ کے مالک. اتنا بڑا جملہ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. کسی اور شہر میں اللہ نے ان جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا. ایسی ہائٹ تھی اور ایسا قد و قامت تھا ان لوگوں کا. پھر آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. نوح علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد اور نوح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، اب نوح علیہ السلام کی قوم جب ہلاک ہوئی تو باقی لوگ کون بچے تھے؟ ایمان والے. باقی لوگ ایمان والے بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے. اب دوبارہ سے دنیا میں شرک اور کفر نہیں ہے. لیکن نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم کے اندر جو قوم عاد ہے، اس قوم کے اندر دوبارہ سے شرک اور بت پرستی کا آغاز ہے. اور ان کے ہاں 3 بڑے بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے. کہ وہ 3، ایک سمدا نام کا، ایک سمودا، اور ایک بعض لوگوں نے ہرہ یا ہرہ نام کا بت بتایا ہے. یہ 3 بتوں کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے انہی کے درمیان سے ایک انسان کو، ایک بندے کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کر دیا، نبوت و رسالت دے دی، حضرت ہود علیہ السلام. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کے بھائی عاد کی طرف بھیجا، یا عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام آئے تو اپنے سے پہلے نبیوں کی طرح انہوں نے بھی کیا کیا؟ قوم کو توحید کی دعوت دی. کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. افلا تتقون. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کی پکڑ سے کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلف الا تعبدوا الا اللہ. صرف اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. میں تمہیں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی قوم کے سامنے. اب قوم کے لوگوں کی جانب سے جواب کیا آتا ہے؟ قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سردار، بڑے بڑے لوگ
جیسے پرانی قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا تھا ان کو، ایسے ہود علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے لوگ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے، ہم تمہیں مکمل بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں، تمہارا دماغ چل گیا ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تمہاری بات میں کوئی سچائی نہیں، تمہاری بات میں کوئی سچائی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہود علیہ السلام کی دعوت توحید کے جواب میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے ہود اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، ہود تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دو، فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، کوئی دلیل ولیل لاؤ، ثبوت، تمہارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، تم بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، جاؤ دلیل لے کر کے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میں جھوٹا ہوں، تو قوم سے کیا کہتے ہیں، یا قومی لیس بی سفاہہ، اے میری قوم کے لوگوں میں پاگل چھوڑو، میرے اندر پاگل پن کی کوئی ایک علامت نہیں ہے، یعنی میرا دماغ نہیں چلا، لیس بی سفاہ، پاگل پن میرے اندر نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا، واقعی مانو یقیناً میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ اور کیا کہا، میرا کام کیا ہے، میرا کام ابلغکم رسالات ربی، میرا کام دعوت و تبلیغ ہے، اللہ کی بات تم تک پہنچا دینا ہے۔ نمبر 2، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، میری بات سمجھ جاؤ۔ نمبر 3، امین، میں امانت دار ہوں، میری بات میں جھوٹ شامل نہیں ہے، جو اللہ نے کہا، جیسا کہا ویسا میں تمہیں بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ اور آگے کیا کہا، وہی جو بات حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی، انہوں نے بھی کہا اوعجبتم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کہ تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی تمہیں میں سے ایک آدمی پر، اس پر تم تعجب کر رہے ہو، جبکہ اللہ کا مقصد کیا ہے، لینذرکم، تاکہ اللہ اس بندے کے ذریعے تمہیں ڈرائے، تاکہ یہ بندہ تمہیں ڈرائے۔ یہ تیسری بات، چوتھی بات حضرت ہود علیہ السلام نے کہی، اور اس کے بعد کیا کہا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوح، کہا اللہ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، کہا یاد کرو اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کی خلافت دے دی، اب زمین کی حکومت تمہارے ہاتھوں میں، یہ زمین تمہاری ملکیت میں، یہ اللہ کی نعمت، قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کیا، اب تمہیں اللہ نے آباد کیا ہے، تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اور آگے ایک اور بات کہی، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور خود اپنے اندر غور کرو نا، اپنے اندر غور کرو کہ دیکھو تمہاری اپنی تخلیق میں کتنی اللہ کی نشانیاں، اتنا لمبا لمبا قد ہے، اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تمہیں جسم کے اعتبار سے اللہ نے پھیلایا، اضافہ کیا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے ان کو ایک خصوصی نعمت دی تھی، ان کے قد اور قامت کے لحاظ سے حضرت ہود علیہ السلام نے اس کا الگ سے تذکرہ کیا۔ ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی خصوصی نعمتیں ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ پیر، سب اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے ہر ایک بندے کے اوپر روزانہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا ضروری، جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے روزانہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 360 جوڑ کے بدلے صدقہ کوئی کیسے کر سکتا ہے روزانہ؟ تو آپ نے فرمایا صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا، صدقہ اچھی بات بھی ہے، صدقہ کسی کو بھلی بات بتانا بھی ہے، صدقہ کسی کو برائی سے روکنا بھی ہے، صدقہ کسی کے کام آ جانا، کسی کا بوجھ اٹھا لینا بھی ہے، صدقہ کسی کو لفٹ دے دینا بھی ہے، صدقہ کسی کی مشکل میں مدد کر دینا بھی ہے، اور اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت سی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو ہم جو بات ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے کہی کہ دیکھو تمہارا قد، تمہارا جسم اللہ نے کیسے بنایا، یہ تو دیکھو، فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہود آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا نہیں،
اگر ایسی بات ہوتی تو میں تم سے بدلے میں پیسہ بھی مانگتا، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا بدلہ صرف اللہ پر۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہ رہا ہوں، صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی بات مان لو، توحید کا اقرار کرو۔ اور ایک بات حضرت ہود علیہ السلام نے بطور خاص مینشن کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام بھی کہتے ہیں، لیکن وہ فضیلت بتاتے ہیں استغفار کی، کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس سے توبہ کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک فائدہ تو وہی بتایا جو نوح علیہ السلام نے بتایا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے۔ انہوں نے ایک خاص فضیلت بیان کی، کیا کہا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا، تمہیں پاورفل بنا دے گا۔ آج مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مسلمان استغفار نہیں کرتا۔ اگر مسلمان استغفار اور توبے کو لازم پکڑ لے، ہود علیہ السلام کی زبانی، قرآن کی زبانی اللہ کہتا ہے اللہ مسلمانوں کو طاقتور بنا دے، ان کی طاقت کو مضبوط کر دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، تمہارے پاس پہلے سے طاقت ہے، لیکن استغفار کرو گے تو اللہ اور طاقت عطا کر دے گا۔ اور تیسری بات کہی وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں تمہیں دی ہیں، تم مجرم بن کر کے دنیا کے اندر گھومو پھرو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب اس مرتبہ جب یہ بات کہی ہود علیہ السلام نے، تو پھر اب کیا کہتے ہیں قوم کے لوگ؟ کہتے ہیں یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود ایک تو تمہارے پاس کوئی دلیل لے کر کے نہیں آیا، دوسری بات تم ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر رہے ہو، تو سنو وما نحن بتارکی عن آلہتنا، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، تمہاری بات کی وجہ سے، تمہاری بات، تم ہو کون، تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑنے والے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے بھی نہیں۔ آگے کیا کہا قوم کے لوگوں نے؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہا ہمیں یہ لگتا ہے، ہم تو صرف تمہاری بات کے جواب میں یہی کہیں گے کہ لگتا ہے ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تم پر کوئی جو ہے تمہارے ساتھ کچھ برا سلوک کر دیا ہے، تمہاری عقل کھو گئی ہے، ہمارے معبود نے تمہیں کوئی سزا دی ہے اس کی شان میں گستاخی کرنے کی۔ آج ایسے ہی قوم کے لوگوں کو الو اور بیوقوف بناتے ہیں، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، طرح طرح کی باتیں، خالی پیسہ کمانے ایٹنے کے لیے۔ تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ تم ہمارے معبودوں کی شان میں یہ بول رہے ہو، ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تمہارے ساتھ کچھ برا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام یہاں کیا کہتے ہیں؟ انی اشہد اللہ واشہدوا، یہ توحید کا اعلان، توحید کا اعلان۔ قوم کے سارے لوگ ہود علیہ السلام کی بات کے خلاف ہیں۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں انی اشہد اللہ، بات اگر ایسی ہے تو سنو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے کسی معبود کی بددعا یا تمہارے کسی معبود کی جانب سے مجھ پر عذاب آ گیا، تو سنو انی اشہد اللہ واشہدوا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ جس کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اور ایک کام کرو، چاہو تم سب مل کر کے میرے خلاف جو پلان بنانا ہے بنا لو، جو سازش کرنا ہے کر لو، تم سب اکٹھا ہو جاؤ، ثم لا تنظرون، پھر مجھے ذرہ برابر مہلت بھی نہ دو، دیکھ لیتا ہوں کیا کر لیتے ہو تم۔ تمہارے معبود کی بات کر رہے ہو، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو بے بس ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ نہیں، تم سب جو زندہ ہو تم سب اکٹھے ہو جاؤ، میرے خلاف پلان بناؤ، سازش کرو، چالیں چلو، تدبیر کرو، جاؤ، مجھے مہلت بھی نہیں دینا، موقع بھی نہیں دینا، ٹائم بھی نہیں دینا۔ اور یاد رکھو انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ توحید کی دعوت دی اپنے عمل کے ذریعے۔ یہ کھلم کھلا ان سارے معبودان باطلہ کی بے بسی کا اظہار حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے کیا کہ ان سب کی کیا اوقات ہے کہ مجھے کوئی تکلیف دے۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا تم سب کا رب، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور ہر ایک کی پیشانی اور چوٹی اللہ کے ہاتھ میں، سب کی چوٹی کو اللہ نے پکڑ رکھا، کوئی بھی جانور زمین پر ایسا نہیں ہے
جو اللہ کی پکڑ، اس کی طاقت، اس کی گرفت سے باہر. اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے، سب کو سمجھتا ہے اور ساری چیزوں کا مالک ہوئی. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی وہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا. کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. اگر تم لوگ انکار کرو گے تو سنو، میں نے اپنا کام پہنچا دیا، تبلیغ کا کام کر دیا ہے، جو اللہ نے مجھے میسج دیا سب پہنچا دیا میں نے. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. اب ہود علیہ السلام نے یہ بھی سمجھا دیا. قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. پھر سے وہی بات کر رہے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ ایک معبود کو مان لیں، قبول کر لیں اور ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں. کیسی نا انصافی کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ والوں کو کہا کہ 360 معبودوں کی عبادت کرتے ہو، چھوڑو، ایک معبود کو اپناؤ، تو مکے والوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، عجیب بات کرتا ہے، سارے معبودوں کو ایک بنا لے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کرتا ہے، بڑی عجیب و غریب. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخر، پہلے کے لوگوں میں تو ہم نے سنا ہی نہیں کہ پرانے لوگ ایک معبود کی عبادت کرتے ہو. ان ھذا الا اختلاق، تو بڑی ہوئی باتیں کرتا ہے. حود علیہ السلام سے بھی قوم کے لوگوں نے کہا تم چاہے تو ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اپنا لیں. نہیں، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. کہا جاؤ، جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو نا، اگر سچے ہو تو لے کر کے آ جاؤ، سچے ہو تو لے کر کے آ جاؤ. اور کیا کہتے پتہ ہے اصل بات؟ جو قوم عاد کے حوالے سے اللہ نے سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ کے اندر ذکر کیا، من اشد منا قوہ. قوم عاد، انسان کے پاس جب تھوڑا سا آ جاتا ہے نا، ایٹھنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، غلط راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی چال چلن، اس کا جو ہے چلنے کا اور زندگی گزارنے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ لوگ بھی اللہ نے مال سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے صحت سے نوازا، طاقت دیا، جسم اتنے بڑے بڑے کہ پتھر اٹھا کر کے جیسے چاہتے تھے خیمے بنا لیتے تھے. سورۃ الشعراء میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ حود علیہ السلام نے ان سے کہا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کہا اللہ سے ڈرو، جس اللہ نے تمہیں ڈھیل دے رکھا، جس اللہ نے تم پر انعام کیا، جس اللہ نے تمہیں اولاد دیا، جس اللہ نے تمہیں مال دیا، جس اللہ نے تمہارے لیے باغات بنائے، اور وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر کے تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو، بڑے بڑے خیمے والے، ستونوں والے خیمے بناتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہا تم تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت زبردست سمجھتے ہو. نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. تو ان لوگوں نے کیا کہا ہے، کون ہمیں ہلاک کرے گا؟ ہم اتنے طاقتور، ہم اتنے پاورفل، ہم اتنے لمبے تڑنگے. تکبر کیا، فاستکبروا فی الارض، تکبر کیا اور کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون، ہم سے زیادہ پاورفل ہے کون جو ہمیں برباد کرے گا. اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہ، یہ بے وقوف خود سے پیدا ہو گئے، دنیا میں خود سے آ گئے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ پاورفل ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. یہ سب سے بڑا جرم تھا ان لوگوں کا. تکبر اللہ کو پسند نہیں، ذرہ پسند نہیں. اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمت بڑکپن میرا تہبند ہے. فمن نازعنی واحدا منہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا قذفتہ فی النار، میں اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا. ان لوگوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے دکھانے کا فیصلہ کیا کہ کون ہے تم سے زیادہ طاقتور. اب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں نظر آئے گا. ہر حساب سے حضرت حود علیہ السلام نے سمجھا لیا، اور اخیر میں کہا جب قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا، حود علیہ السلام کہتے قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہا میری قوم کے لوگوں عذاب مانگ رہے ہو، تمہارے رب کی طرف سے غصہ بھی نازل ہوگا اور ایسا عذاب نازل ہوگا جو تم پر واقع ہو کر کے رہے گا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها
अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, तुम मुझसे इन बेबस लोगों के बारे में झगड़ते हो जिनके नाम तुमने खुद से रखे हुए हैं, ये बातिल माबूद, ये पत्थर के तराशे हुए, इनके सिलसिले में तुम मुझसे अपने समाज के एक बंदे से झगड़ा कर रहे हो। फंतज़िरू, इंतजार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी इंतजार करता हूं, अल्लाह का अजाब बहुत जल्द आएगा। अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी, अजाब आएगा। अब अजाब कैसे शुरू हुआ, अजाब की कैफियत, उसकी सूरतें कैसे अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान मजीद के अंदर। आप देखें सूरतुल मोमिनून भी अल्लाह ताला ने कहा है कि कौम के लोगों ने कहा कि ये जो है ना, मा हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, इसकी बातें ना सुनो, ये बस बोलता रहता है, ये तुम्हारी तरह इंसान है। याकुलु मिम्मा ताकुलून व यशरबु मिम्मा तशरबून, ये वही खाता है जो तुम खाते हो, ये वही पीता है जो तुम पीते हो, तो इसमें और तुम्हारे दरमियान फर्क क्या है। वलइन अताअतुम बशरम मिस्लकुम इन्नकुम इदल लखासिरून, अगर तुम अपने जैसे किसी इंसान की बात मानोगे तुम्हारा घाटा खसारा हो। अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून, ये तुमसे कहता है कि तुम मर जाओगे, हड्डियां गल सड़ जाएंगी, तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। हैहात लिमा, तो है अफसोस, ये किस तरह की बात कर। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, ये बस ये दुनिया की जिंदगी है। वमा नहनु बिमबऊसीन, हमें दोबारा उठाया नहीं जाएगा। इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, ये सिर्फ एक ऐसा आदमी है जो झूठ बोलता है, अल्लाह पर झूठी बात करता है। वमा नहनु लहु बिमुमिनीन, ऐ कौम के लोगों सुनो, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। अब हूद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बिंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, अल्लाह ये लोग मुझे झुठला रहे हैं, मेरा इनकार कर रहे हैं, सिर्फ मेरा इनकार नहीं कर रहे, अल्लाह तेरी बात का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह तेरे सामने अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह मदद फरमा, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। अब अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल करने का वादा किया और इसकी सबसे पहली झलक अल्लाह ने दिखाई। बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है 3 साल के लिए अल्लाह ने बारिश का पानी रोक लिया, ये पहली झलक। 3 साल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश का पानी रोक लिया। अब जब 3 साल मुसलसल बारिश नहीं हुई तो कौम के लोग परेशान हो गए, बारिश ही नाज़िल नहीं हो रही, जिंदगी कैसे गुजरेगी। पूरी दुनिया की जिंदगी का दारो मदार पानी पर है, पानी नाज़िल नहीं हो रहा, क्या करें। तो इन लोगों ने दुआ करने का फैसला किया। दुनिया का बुरे से बुरा आदमी, कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, उसी अल्लाह को पुकारता है, उसी अल्लाह को पुकारता है। फिर कोई गरीब नवाज, कोई बंदा नवाज उसे याद नहीं रहता, फिर कोई मुश्किल कुशा और कोई जो है हाजत रवा उसकी नजर में नहीं रहता, वही अल्लाह रहता। मक्का के मुशरिकीन का भी यही हाल, हर जमाने में मुशरिकीन का यही हाल रहा। कहते थे जब मुश्किलात में भंवर में कश्ती भंवर में फंस जाती थी, अल्लाह से कहते थे दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह से खुलूस के साथ दुआ करते थे, लइन अनजैतना मिन हादी, अल्लाह अगर इस दफा बचा लिया, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम तेरा शुक्रिया अदा करने वाले बन जाए। लेकिन अल्लाह कहते हैं जैसे ही हम बचा लेते थे, इज़ा हुम यबगून फिल अर्द बिगैरिल हक, दोबारा से जमीन में वही फितना, फसाद, सरकशी और हद से तजावुज करने का रास्ता इख्तियार कर लेते। यहां भी यही मामला, 3 साल बारिश नहीं हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन लोगों ने दुआ किया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब इन लोगों ने दुआ किया तो अल्लाह ने 3 ऑप्शन दिया इनको, 3 ऑप्शन दिया। एक सफेद बादल, एक सुर्ख यानी लाल बादल और एक सियाह बादल। कहा देखो चुन लो, इन तीनों बादलों में से तुम्हें कौन सा बादल चाहिए। अब सफेद बादल का मतलब बारिश नहीं होगी, लाल बादल का मतलब कुछ डेंजर है, खौफनाक, कुछ बुरा होने वाला है, और सियाह बादल का मतलब बारिश होगी। थोड़ा अबर आ जाए, हम मौसम देख ले तो हमें लगता है बारिश हो जाएगी। मौसम विभाग वाले भी बस अंदाजा करके कह देते हैं बस बहुत ज्यादा बारिश होगी, अलर्ट, हाई अलर्ट, रेड अलर्ट, ये सारा ऐलान कर देते हैं। जबकि अल्लाह के बारे में किसको पता, अल्लाह की कुदरत, पूरा मौसम अगर आलूद हो, अल्लाह बारिश नाजिल नहीं करता, और कभी कभार एक बादल के जरिए अल्लाह मौसलाधार बारिश नाजिल कर देता। तो 3 तरह के बादल दिए, सफेद, सुर्ख और सियाह। तो इन लोगों ने ये सियाह वाला बादल इख्तियार कर लिया। सियाह, फलम्मा राऊ आरिदम मुस्तक़बिल अवदियतिहिम, जब उन लोगों ने इस बादल को देखा तो इन्हें लगा कि ये बादल है और ये बादल इनको पानी देने वाला है। तो कहने लगे हादा आरिदुम मुमतिरुना, ये बादल है जो हमें पानी देगा, जो हमें पानी देगा।
اور پھر اس بادل، جب وہ بادل آیا ان کے اوپر تو دھیرے 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 ہوا بھی چلنے لگی، ہوا چلنے لگی۔ اللہ نے کہا ریح، یہ ہوا چل رہی ہے لیکن وہ ہوا نہیں ہے جو بارش کے نازل ہونے سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ہے وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ اپنی رحمت یعنی پانی نازل کرنے سے پہلے کون ذات ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ لیکن یہاں معاملہ کیا تھا؟ بادل ابر والا ہے، پانی بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو لگ بھی رہا ہے کہ جو ہے یہ بادل ہم پر پانی نازل کرے گا، ہوا بھی چل رہی ہے، لگ یہ رہا ہے، ساری چیزیں ظاہری چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ اب بارش ہوگی، لیکن اللہ نے کہا ریح، یہ ایسی ہوا ہے فیہا عذاب علیم، جس کے اندر دردناک عذاب ہے، جس کے اندر دردناک ہے۔ اب پھر یہ ہوا چلنے لگی، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، ہوا نے رفتار پکڑنا شروع کیا، ہوا بڑھنے لگی، تیز ہونے لگی، ہوا نارمل ہوا سے تیز، تیز سے آندھی، آندھی سے طوفان، اور اس طوفان نے ایسی تباہی مچائی، اللہ نے کہا سخرها علیہم 7 لیال وثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل لگاتار کنٹینیو یہ ہوا چلتی رہی۔ وہ بے وقوف جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے دکھایا کہ کون تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا، انہیں ہم نے دکھایا تیز ہواؤں کو بھیج کر تاکہ ہم انہیں دنیا کے اندر رسوا کر دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ 7 رات اور 8 دن ہوا چلتی رہی، 5 منٹ ہوا تیز چلنے لگے، ہمیں اپنے گھروں کے بارے میں خدشہ ہونے لگتا ہے، ڈر پیدا ہونے لگتا ہے، گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں مصیبت سے پریشانی سے بچا سکتی ہیں۔ آپ سوچیں وہ قوم جو اتنی لمبی تڑنگی ہائی فائٹ کی مالک ہے، وہ قوم جو کہتی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ہواؤں کو چلایا، 7 رات اور 8 دن کے بعد جب ہوا ختم ہوئی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے فرمایا یہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے درختوں کے تنے ہوں جو کھوکھلے ہوں، جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی باقی پاتے ہیں؟ کوئی باقی نظر آتا ہے؟ ان بڑے بڑے مجرموں میں سے، طاقتور لوگوں میں سے کوئی نظر آتا ہے جو زمین پر چل رہا ہو اور جس کے کوئی نشانات موجود ہو؟ اور سورۃ المومنون کی آیت کو اگر سامنے رکھیں تو اللہ نے پہلے بادل بھیجا، ہوائیں بھیجی، آندھی اور طوفان آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، اللہ کہتے چیخ کا عذاب بھی ان کے اوپر آ گیا، چیخ، ایسی چیخ کہ جس کی وجہ سے یہ جگہ پہ مر گئے، ختم۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور اللہ کہتے ہیں اس چیخ، اس آندھی، اس طوفان کے بعد ہم نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے سمندر کے کنارے جاؤ جھاگ نظر آتا ہے، ایسے ہی قوم عاد کو اتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جسم کے مالک، ان کی اوقات ہم نے دکھائی اور انہیں سمندر کے جھاگ کے برابر ہم نے بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، ظالم قوم کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ اللہ کہتے ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ان کو ہم نے ختم کرنے کے بعد دوسری بستیوں کو اور دوسرے لوگوں کو دوبارہ ہم نے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک بات، 2 باتیں ہیں، 2 باتیں بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سیاہ بادل دیکھتے تھے تو کبھی گھر میں جاتے، کبھی باہر آتے، آپ کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ کی حالت بالکل ایک دم تبدیل ہو جاتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کبھی باہر نکل رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بادل ہے، یہ تو بارش دینے والا بادل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہم سے پہلے کے لوگ تھے، ایک بستی تھی، ایک قوم تھی، اس قوم کے لوگوں نے بھی بادل کو، سیاہ بادل کو دیکھا تو انہیں لگا کہ اس میں پانی ہے، لیکن اس میں اللہ کا عذاب تھا، اس میں اللہ کا عذاب تھا۔ تو میں ڈر رہا ہوں یہ سیاہ بادل بظاہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری قوم کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کے اندر عذاب نازل کر دے اور میری قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، جب ہوا تیز چل رہی ہو، آندھی اور طوفان آئے تو ایک دعا پڑھیے۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا
وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اس خیر کا سوال کرتا ہوں. وخير ما فيها، اور اے اللہ اس ہوا کا نتیجہ بہتر ہو میں اس کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. وخير ما أرسلت به، اور یہ ہوا جس خیر کے ساتھ بھیجی گئی ہے اے اللہ وہ خیر تجھ سے مانگتا ہوں. اور آگے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کے شر سے، اور اس ہوا کے اندر موجود جو شر ہے جو تباہی ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور کہیں اے اللہ اگر اس کے اندر عذاب ہو کہ اس ہوا کو عذاب کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو اے اللہ اس ہوا کے عذاب سے جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کبھی یہ دعا مانگتے تیز ہوا چل رہی ہوتی ویڈیوگرافی ہونے لگتی. عجیب تماشا، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اس کی قدرت، اس کے عذاب اور اس کی اس طرح کی چیزوں کو بھی ہم جو ہے ویڈیوگرافی کی شکل دے کر کے اپنی اپنی پروفائل چمکاتے ہیں اور اپنی اپنی جو ہے ٹائم لائن کو چمکاتے ہیں. عجیب تماشا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، گھر میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ایک عجیب سا آپ کے چہرے پر جو ہے معاملہ چل رہا ہے. عائشہ پوچھتی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بادل کے اندر عذاب ہے. تو کبھی تیز ہوا چلے، طوفان اور آندھی کا معاملہ ہو، یہ دعا یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہوا کا، تیز ہوا کا، آندھی اور طوفان کا نقصان آپ کی زندگی میں ہو جائے، آپ کے گھر پر کوئی تباہی آ جائے، اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں کوئی تباہی آ جائے، آپ چل رہے ہو اس آندھی اور طوفان کی وجہ سے اللہ وہاں کی زمین کو اکھاڑ دے، آپ کو زمین کے اندر دفن کر دے. اللہ کی کاریگری ہے، اس کی قدرت ہے. بہرحال یہ قوم عاد کا تذکرہ تھا، وہ قوم جسے اللہ نے طاقتور بنایا، پاورفل بنایا، لمبا ترنگا بنایا، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ناشکری کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا. نبی کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، آیتوں کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے چیلنج پیش کر دیا، تکبر کا، غرور کا، گھمنڈ کا اظہار کیا. نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، چند ایک لوگ تھے جن کی تعداد کہیں ملتی نہیں ہے، پھر انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اور انہی کے ذریعے ایک اور نسل آگے بڑھی جن لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا. انہیں عاد اولا کہا جاتا، پہلے والے عاد. جو بچے انہیں عاد ثانیہ کہا جاتا، دوسرے والے عاد. اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمود کے علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، جن کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے کہ کس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا، قوم سمود کی کیا حالت تھی، ان کے اندر کیا برائیاں تھیں، اور کیسے اس قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء کرام کے واقعات، نافرمان قوموں کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ و تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.